اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے باب میں روح کے متعلق جو چیزیں اشارت فرمائی ہیں ان سب کا خلاصہ عادت کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کی تشریح مختلف حوالوں سے گزر چکی، تاکہ اس کے بعد جو اگلا باب آ رہا ہے ہم اس کی طرف بڑھیں۔ وہ اس باب میں وہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو انسانوں کے دماغ میں ایک عرصے سے پیدا ہوتا رہا، اور ہمارے دور میں جب سے یہ بے محابہ آزادی کا دور آیا ہے اور مادر پدر آزاد تہذیب پھیلی ہے، بہت یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم کیوں اللہ کے نزدیک اس طرح کے ہیں کہ ہم عبادت کریں۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، وہ چاہے تو خدا کی عبادت کرے، نہ چاہے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ پابندیاں لگاتا کیوں ہے، یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں؟ ہمیں اپنے اختیار کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو بڑی اہم بحث ہے، اور اس سے پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روح کے متعلق جو باتیں بیان کی، آج اس کا خلاصہ کرتے ہیں تاکہ پچھلی باتوں کے ساتھ اس کا ربط جڑے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ روح کا علم اللہ نے اس امت کو دیا ہے، اور قرآن کریم کے اس جملے سے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں روح کا تھوڑا علم دیا گیا ہے، یہ استنباط کرنا کہ اس امت کو روح کے متعلق تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اپنے اس موقف کے حق میں وہ حضرت اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کو لائے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ جو یہودی ہیں انہیں اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے روح کے بارے میں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں کو روح کا علم اللہ نے تھوڑا دیا تھا، یہ امت مراد نہیں ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب بالکل اس بحث کے جب آخر پر پہنچتے ہیں اور جہاں پر اس بحث کا اختتام کرتے ہیں، وہاں پر خود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں وَلْنَقْتَصِرْ مِنْ حَقِيقَةِ الرُّوحِ عَلَىٰ هَٰذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ، کہ جو کچھ میں نے آپ سے عرض کیا ہے اس کی روشنی میں روح کی حقیقت کو سمجھو، تاکہ ہم اس علم کو تسلیم کر لیں اور فارغ ہو جائیں، قبل اس کے کہ پردہ اٹھے ایک ایسے علم سے جو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔
تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ اس امت کو علم دیا گیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے اتنا کافی سمجھو، قبل اس کے کہ میں اس علم میں دخل دوں جس علم میں پردہ اٹھے تو اس سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنے وجدان سے، کشف سے، روح کے بارے میں ایسی چیزیں معلوم تھی کہ انہوں نے عام لوگوں سے اس کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر آدمی اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ہر آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ یہ اصول کتاب و سنت میں بھی آیا ہے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پہ فقہا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے لیکن لوگوں میں بیان نہ کیا جائے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بس اس حد تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آگے علم ہے وہ ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ چنانچہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے علم کے 2 برتن حاصل کیے، ایک علم تو وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو لوگ میری یہ شہادت کاٹتے اور اشارہ کرتے تھے گردن کی طرف، اور محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش رہتے تھے، دوسرے جس علم کے بارے میں اس کی وضاحت ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ میں 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ حکومت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا انہوں نے خود فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ اس وقت میری دعا کو قبول کر لے گا تو میں اللہ سے صرف ایک چیز مانگوں اور میں اللہ سے عرض کروں کہ اللہ ہمارے حکمران صحیح حکومت آ جائے، کیونکہ حکمرانوں کے ساتھ ملک کی معیشت ہی نہیں اور دنیا ہی نہیں روحانیت تک وابستہ ہو جاتی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کمینوں کو حکومت ملنے لگے تو تم اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ کمینہ کہتے ہیں اس آدمی کو جس سے دوسرے کو کوئی نفع نہ، اپنے گھر میں جتنے مرضی منافع وہ اٹھائے، اپنا خاندان، اپنی فیملی، اپنے لوگ، اپنا علاقہ اس کی طرف کرتا چلا جائے اور باقی لوگوں کو، باقی امت کو، باقی مملکت کو اس سے نفع نہ پہنچے تو ایسے شخص کہتے ہیں رذیل یا کمینہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کمینوں کو حکومت ملنے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا، یا تو مطلب یہ تھا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، یا آپ کا مطلب یہ تھا کہ پھر قیامت مچ جائے گی، ہر آدمی کی زندگی میں انتظار کرنا موت کا، قیامت کا، پھر رہنے کا زمانہ نہیں رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری سے پناہ مانگتے تھے اور لڑکوں کی حکومت سے، اور 60 ہجری میں یزید کی حکومت آ گئی۔ صوفیہ نے جب اس حدیث پر بحث کی کہ انہوں نے کہا کہ وہ دوسرا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اگر میں اس کا اظہار کروں تو تم میری شہادت کاٹ دو، تو اس سے حقائق اور تصوف کا علم مراد تھا، کچھ بھی مراد ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو روح کا علم اس امت کو دیا گیا ہے، لیکن آگے چل کے بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جو کچھ ہے یہی سمجھ لو، اس سے زیادہ آگے کی باتیں جو ہیں وہ میں تم سے بیان نہیں کر رہا، مراد یہی تھی کہ اس سے آگے کی باتیں ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس کا تعلق تصوف سے یا بہت گہرے فلسفیانہ علوم سے ہے۔ پھر انہوں نے دوسری بات فرمائی اور انہوں نے کہا روح پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آگے چل کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روح کی پھر نفی کر دیں گے،
وہ کہتے ہیں کہ حکماء نے یہ کہا، اطباء نے یہ کہا کہ روح دل سے پیدا ہوتی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے، یہ شرعی کتابوں نے یا فقہاء نے طبیب سے رائے دی اور اطباء سے رائے لے کر پھر انہوں نے مسئلے کو تحریر کیا. اور بڑی اہم بات ہے، اس سے سمجھنا چاہیے کہ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں جب لوگ انہیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں کہاں آیا ہے، یہ کتاب میں کہاں آیا ہے، یہ سنت میں کہاں آیا ہے. تو بھائی ہر مسئلہ شریعت کا، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، کوئی بھی فقہ ہو، ہم کتاب و سنت سے نہ ثابت کر سکتے ہیں نہ اس کو کوئی ضروری سمجھتا ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں جو طب کی وجہ سے دیے گئے ہیں. اسی لیے پرانے زمانے میں کوئی آدمی مولوی بنتا ہی نہیں تھا جب تک کہ اس نے طب نہیں پڑھی ہوتی. طب کے پڑھانے کا اتنا اہتمام تھا کہ ابھی ایک صدی پہلے کے جتنے مولوی تھے، یہ مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ طبیب بھی ہوتے تھے اور کرتے یہ تھے. فائدہ اس کا یہ تھا کہ وہ طبیب کسی بھی گاؤں میں جا کے وہ حکیم مسجد بھی سنبھال لیتا تھا، اپنا مطلب بھی کھول لیتا تھا، صبح سے لے کے دوپہر تک اور دوپہر کے بعد شام تک اور رات تک وہ اپنا پیسہ روزی کماتا تھا اور لوگوں کو نماز کی تلقین کرتی، نماز پڑھا دی، جمعہ پڑھا دیا. تو لوگ اس آدمی کو عزت کی نظر اور قدر سے بھی دیکھتے تھے اور وہ آدمی محتاط بھی رہتا تھا، لوگوں کو دوائیاں بھی دیتا تھا، پیسے عزت سے کماتا تھا اور دین مسجد میں سکھاتا تھا. اس لیے حکیم جنہوں نے بھی دیکھے ہیں، حکیموں کی اکثریت بڑی نیک، شرع کی پابند اور بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے. اور جب سے وہ حکمت کا نظام درم برم ہوا، ختم ہوا اور ہمارے یہاں کالجز بنے، میڈیکل کالجز بنے، تو میڈیکل کالجز میں اکثریت ڈاکٹر کی فاسق و فاجر ہوئی، گناہ گار ہوئی. وہ حکیموں کے پرے تک نہیں پہنچ سکے، دور دور تک وہ تقویٰ اور نیکی ان میں نہیں آ سکی کسی لوگوں میں. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس پہ غالباً زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. حکیموں کو دیکھ لیں تو اس کے مقابلے میں ڈاکٹرز کو دیکھ لیں تو آپ کو خود واضح سمجھ آ جائے گی. وجہ اس کی یہ تھی کہ نصاب تعلیم حکیموں کا ایسا تھا کہ وہ دین کو پڑھتے تھے اور اس کا اثر آتا تھا. اور جبکہ میڈیکل کالج میں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، بہتر سے بہتر تحقیق، ریسرچ، کیا کہنے ان چیزوں کے سب سامنے آتی ہیں، لیکن وہاں پر مذہب کی تعلیم نہیں ہے، انسانی اخلاقیات کی تعلیم نہیں ہے. وہ پورا نصاب اس بات سے خالی ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، خدا کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے. حکومت نے جبرن اسلامیات ڈال دیے تو پڑھ لیتے ہیں، حکومت نہ ڈالتی تو اسلامیات کو بھی کوئی نہ پڑھتا. اس کی فطری مسائل جہاں آتے ہیں وہ کہاں اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ ہمارا مسئلہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں یہ طب کا مسئلہ ہے. مثلا کہ جتنی کتابیں پڑھاتے تھے بچوں کو اس زمانے میں، وہ نصاب پڑھاتے تھے، اس میں ایک فقہ بھی شامل ہوتی تھی کہ بچوں کو سکھانا کہ عقیدہ کیا. تو انڈیا کا نصاب اپنی دیکھ لیں، پہلی جماعت کے بچے سے لے کے ڈاکٹریٹ تک، پی ایچ ڈی تک جو لڑکا بھی اس تعلیمی نظام سے گزرتا ہے، ہر ایک میں عقیدے کا نصاب شامل ہے. ہر ایک میں سے ملے گا کہ خدا کی توحید کیا ہے، خدا کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، خدا کے ساتھ شرک کیسے بنائے. اس لیے مر جائے گا مگر شرک نہیں کرے گا. وجہ اس کی ہے کہ تعلیم میں ہر جگہ توحید، اللہ کی توحید اور وحدانیت، یہ سب چیزیں شامل ہیں. یہی وہ چیز تھی جو پچھلے زمانے میں فقہا پڑھاتے تھے اور بچوں کو جو اسکول میں پڑھایا جاتا تھا یا مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا اس میں مثلاً ایک کتاب کی منیت المصلی وہ پڑھاتے تھے. اب وہ منیا مدرسوں میں بھی نہیں پڑھاتے. وہ منیا پوری کی پوری کتاب طہارت سے لے کے نماز کے مسائل پر مشتمل ہے. اور گرو صاحب پڑھا دیتے تھے تاکہ بچہ ان ساری چیزوں کو سمجھ لے. اب مثلاً ایک مثال کے طور پہ ایک مسئلہ آتا ہے اور فقہا لکھتے ہیں جب آدمی طہارت حاصل کرے. اب تو ٹیشو پیپر آگے پرانے زمانوں میں
یہ ٹوائلٹ بھی ایسے نہیں ہوتے تھے، لوگ کھیتوں میں جایا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیشو پیپر بھی نہیں ہوتے تھے اور لوگ ڈھیلے استعمال کرتے تھے۔ وہ کہا نے اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کے استنجا کرے اور کھیتوں میں جائے تو منع ہے کہ وہ نوک دار پتھر استعمال نہ کرے۔ پھر وہ لکھتے ہیں مکروہ ہے۔ اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب یہ کہاں آیا کتاب و سنت میں؟ تو کتاب و سنت میں کہیں نہیں آیا۔ وہ بچے کو اس لیے سکھانا ہے کہ بچے کو اتنا عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کوئی نوکدار پتھر کوئی چیز ایسی لے لے گا اور خدا نہ خاصہ اس کو زخم ہو جائے تو اپنی صحت کی حفاظت بھی تو فرض ہے نا۔ یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی بے وقوف ہو اور وہ عمر اس کی 30 سال ہو جائے اور پھر بھی کسی نوکدار چیز سے اپنے آپ کو زخمی کر لے۔ عقل کا معیار بھی تو ہر ایک کا ایک نہیں ہوتا۔ تو جب تعلیم سے پڑھا دیا جائے گا کہ یہ بات مکروہ ہے، وہ خود بخود اس سے بچے گا کہ شریعت نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، شریعت نے اسے پسندیدہ قرار نہیں۔ اب اس مسئلے کا تعلق خالص طب سے ہے، اس سے نہیں۔ ایک دوسری مثال کی دیکھیں، کھڑے ہو کے پانی پینا۔ 3 پانی ایسے ہیں جس پہ فقہا متفق ہیں کہ یہ جائز ہے۔ بحث اس میں ہے کہ جائز ہے یا قابل ثواب ہے۔ زمزم کھڑے ہو کے پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا۔ وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پیے گا اللہ تعالیٰ سے شفا دے دے گا۔ وضو سے بچا ہوا پانی کتنا ہوتا ہے؟ وہ لوٹے سے لوگ وضو کیا کرتے تھے تو وہ پانی پی لیں۔ پھر حوض سے وضو کرتا ہے تو کئی کو کہا اس طرف گئے ہیں کہتے ہیں حوض سے پانی پی لے۔ اب حوض کی بجائے یہ ٹینکیاں آ گئی ہیں تو ٹینکی سے پانی پی لے۔ وہ کہا سارے وہ کہتے ہیں کہ وضو سے بچا ہوا پانی، اختلاف اس سے ہوا کہ وضو سے بچا ہوا پانی اگر بڑا وسیلہ ہے تالاب اور ٹینکی تو شامی کا رجحان اس طرف ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں حوض سے بچا ہوا پانی جو ہے اس سے بھی پی لے تو ٹھیک ہو جائے گا، کوئی اس میں شامل۔ تیسرا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے گئے اور ام ثابت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے پہ کھڑے ہو کے پانی پیا۔ اب مشکیزہ اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے ظاہر ہے، اب تو مشکیزے بچوں نے ہمارے دیکھے نہیں، مگر جب مشکیزوں کا دور تھا تو لوگ اوپر ہی کھڑا ہوتے لٹکا کے رکھتے تھے، اس میں سے پانی پیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے۔ اور ام ثابت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور مشکیزے کے چمڑے کو وہاں سے کاٹ لیا جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے تھے تاکہ میں برکت حاصل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جہاں پر لگے ہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت کو حاصل کرتے تھے۔ اب بیٹھ کے تو معلوم ہوا کہ سبیل پر کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں، واٹر کولر لگ جاتے ہیں، اب مشکیزیں نہیں رہے، یہاں کوئی آدمی کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ گناہگار نہیں۔ چوتھی بات آ گئی، اب مسئلہ ایک ہے لیکن سب کا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، پوری تنقید کرنی پڑتی ہے، بحث کرنی پڑتی ہے کہ آخر مسئلہ اٹھا کہاں سے۔ اب چوتھا پانی یہ آ گیا کہ مسافر ہے تو مسافر کے لیے سارے ہی پانی پینے کی گنجائش ہے، ٹرین ہے، جہاز ہے، وہاں پر بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ کھڑے ہو کے پانی پی لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، گناہگار نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سفر میں حالات تو جلدی ہوتی ہے، اپنے کام ہوتے ہیں تو اتنا گنجائش نہیں ہوتی کہ اور جگہ پر تلاش کرے کہ کہاں پر میں بیٹھوں اور پھر پانی پیوں، وہ اہتمام نہیں ہو سکتا جو گھر میں ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے ابو سعود رحمت اللہ علیہ سے، اور ابو سعود حنفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی کھڑے ہو کے پانی پینے کی بحث ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا ان 3 پانیوں کے علاوہ اور حالت سفر کے علاوہ مکروہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مکروہ کون سا ہے؟ اگر مکروہ تنزیہی ہے تو گناہ نہیں ہوگا، مکروہ تحریمی ہے تو گناہگار ہو جائے۔ جیسے گردے کپورے ہیں، اب کپوروں کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ پانی کھڑے ہو کے پیتا ہے تو ہے مکروہ، لیکن کون سا ہے؟
پھر اس پر قاضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے. اور یہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کے زمانے میں ترکوں کی حکومت میں، ترکوں کی امارت میں بہت بڑا منصب تھا ان کا، اور ان کا فتویٰ چلتا تھا. سلطان مراد نے آخری مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. ان کے بعد شاہ خالد کے دور میں، شاہ فاض کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی ہے. ورنہ اس سے پہلے آخری مرتبہ تعمیر جو ہوئی تھی بیت اللہ شریف کی، کہ اس کی ساری اندر سے باہر سے ساری طرح تعمیر کی گئی تھی، وہ شاہ مراد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھی. اور مراد ترکی تھے اور خلیفۃ المسلمین تھے، اور انہوں نے ابو سعود رحمۃ اللہ سے فتویٰ لینے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تھی. وہ اتنے بڑے مفتی تھے کہ خلفائے وقت ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ مکروہ تنزیہ ہے. جب مکروہ تنزیہ ہو گیا کھڑے ہو کے پانی پینا تو پھر گناہ نہ رہا. اچھا پھر آپ منع کیوں کرتے ہیں کھڑے ہو کے پانی پینے سے؟ اس پہ بڑی اچھے 2-3 لفظ لکھے ہیں اس نے قاضی رحمۃ اللہ شرح میں، اور وہ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی شرعی نہیں ہے، طبی ہے. اب سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ کہتے ہیں اس کا تعلق طب سے ہے، کیونکہ اطباء اور حکماء یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے پانی پیے گا تو وہ پانی فوری طور پر معدے میں پہنچے گا، اور اس کے بعد معدے میں جو حرارت ہے اس میں کمی آ جائے گی، جگر پہ یہ اثر پڑے گا، فلاں جگہ پہ اثر پڑے گا، فلاں جگہ پہ اثر پڑے گا. اب ایک ڈاکٹر کہتا ہے جناب یہ سب غلط ہے، اس زمانے کی تحقیق. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے صاحب، غلط ہوگی. اس زمانے میں اتنا ہی طب تھا، لوگوں نے اتنی بات کی. اب طب بڑھ گیا ہے، اب فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، لیکن اس کی بنیاد شریعت نہیں ہے، اس کی بنیاد طب ہے. اب ڈاکٹرز کی تحقیق بدل گئی. اب وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پانی پی لو. اچھا جی پی لیا، اس میں گناہ ہوا یا نہیں ہوا، تو پھر لوٹیں گے شریعت کی طرف. وہ کہیں گے مکروہ تنزیہ ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کی بنیاد طب پر ہے، اس مسئلے کی بنیاد شریعت پر نہیں. کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جن کی بنیاد اصل میں طب پر ہے. اس کی جو مولوی تھے یہ طب ضرور پڑھتے تھے، اور پھر جب طب آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تو علماء نے شور مچایا، ان کا رے طب کو نکال رہے ہو، اگر طب بیچ میں سے نکل گیا تو یہ شرعی مسائل کا کیا بنے گا، مولویوں کو مسئلہ کیسے بیان کریں گے، پتہ کیسے چلے گا. لیکن کسی نے نہ مانی اور طب آہستہ آہستہ نکل گیا. اب دور آ گیا ہے وہ کہ فلسفہ اور منطق کو نکالتے جا رہے ہیں. اب ہم جیسے شور میں جاتے ہیں کہ فلسفے اور منطق کو نہ نکالو، باری تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ پچھلے کئی صدیوں کا علم ہمارا ختم ہو جائے گا. اب کوئی نہیں سنتا، نتیجہ اس سے یہ نکلے گا کہ 1 صدی کے بعد یہ ساری چیزیں فلسفے اور منطق کی بھی فارغ ہو جائیں گی. تو جہاں پر ایک مفتی کو بڑا گہرا سمجھدار ہونا متقاضی تھا فتوے کا کہ اس کی سمجھ اور عقل اور شعور کتنا ہے، اس کو طب کا کتنا حاصل ہے، وہاں پہنچ کر 50 سال بعد مفتی پریشان ہوگا کہ اب کیا کروں. اسی لیے اب ہمارے مفتیوں کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے. اگر یہ طب پڑھے ہوئے ہوتے اور موجودہ دور کا میڈیکل کالج سائنس پڑھے ہوئے ہوتے تو انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ خود ہی فتویٰ دیتے اور خود ہی اس کا حساب کرنا. یہ ہے اتنا بڑا فرق. اسی لیے جتنے پرانے یہ مولوی تھے ان میں جتنے فاضل تھے انہوں نے طب پڑھی ہوئی ہوتی. اور اس کی 2 مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دارالعلوم دیوبند ہے جس کے فارغ دنیا بھر میں پھیلے. ان کی وہ رپورٹ پڑھیں، رویداد پڑھیں جو ابتدائی زمانے کی. اس میں ان کا اشتہار ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو طب پڑھا دیا ہے، اور ہمارے ہاں اس سال جو مولوی ہیں ان میں جراحت بھی پڑھایا گیا ہے، اور اب ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو آئیں اور ہمارے ان بچوں کو سرجری سکھائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اشتہار دیا ہے کہ سرجری کے آلات خریدنے کے لیے کافی پیسہ درکار ہے، اور دارالعلوم کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ سرجری کے آلات خرید سکے. لہذا مسلمان چاہیے کہ چندہ دے تاکہ ہمارے مولوی سرجری کر سکیں اور سرجن بنے تاکہ لوگوں کے جو معاملات ہیں جو حکمت کے ساتھ ساتھ جزائی اور یہ چیزیں یہ بنیاد. کچھ سال کے بعد پھر انہوں نے اشتہار دیا اور وہ کہتے ہیں اب ہمارے یہاں جو مولوی فارغ ہوئے ہیں انہیں ہم نے یہ دھاتیں اور دوائیاں اتنی پڑھا دی ہیں
کہ یہ اب دوائی خود بھی بنا سکتے ہیں، تو فارماکولوجسٹ یہ ہو سکتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، وگرنہ ہمارا خیال یہ ہے کہ دیوبند میں فارماکولوجی کا شعبہ کھولا جائے، اور اگر پیسے مل جائیں تو یہاں پر ہم اپنی فیکٹری لگائیں تاکہ ہمارے پڑھے لکھے مولوی جو ہیں یہ دوائیاں تیار کر سکیں۔ اب کسی مولوی سے جا کے پوچھ لو تو اسے فارماکولوجی کا ہی پتہ نہیں ہے کہ دوائیاں کیا تیار کرتی ہیں، اور جراحت اور سرجری تو بہت دور کی بات ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ نصاب تعلیم جو تھا اسے کاٹتے چلے گئے، اچھا یہ کاٹ دو، یہ کاٹ دو، یہ کاٹ دو، اور وہ پڑھے لکھے خود تھے نہیں۔ اگر خود سرجری پڑھی ہوئی ہوتی، خود فارماکولوجی پڑھی ہوئی ہوتی تو کبھی نہ نکالتے۔ اسی طرح جیسے آج فلسفہ اور منطق بہتوں نے نہیں پڑھا اور پھر وہ کہتے ہیں اسے نکال دو، اسے نکال دو، اسے نکال دو۔ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے ساری چیزوں کے تو انہیں پتا چلتا کہ اس چیز کی کتنی افادیت۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر زمانے میں شریعت کا طب کے ساتھ تعلق رہا، اسی وجہ سے اگر آپ کبھی یہ داستان پڑھنا چاہیں تو بر صغیر کے ازبکستان سے جو تعلقات ہیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ازبکستان جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس ازبکستان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہی سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شرح بقایا کے مصنف یہاں کے تھے، قاضی خان اتنے بڑے فقیہ اور جندی رحمۃ اللہ علیہ یہیں کے تھے، بابر بادشاہوں میں یہی کا تھا، وہ لکینا یہاں سے آیا تھا۔ اتنے نام ہیں کوئی آدمی کیا بیان کرے۔ بابر بادشاہ جب ہندوستان آیا تو اسے طب سے بڑا تعلق تھا، اسے محبت کی ایک طرح کی عشق بعض چیزوں سے، ان میں سے ایک یہ نباتات تھی، نئے سے نئے پھول، نئے سے نئے پھل، مٹی کا تجربہ کرنا، کہاں بیج مٹی کو قبول کرتا ہے کہاں نہیں قبول کرتا۔ اور ہندوستان میں بابر جب پہلے سال آیا تو بڑا پریشان رہا، کئی مرتبہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ تربوز جہاں نہیں ہوتا خدا جانے کیا بنے گا۔ خاص طور پہ فرغانہ ازبکستان سے تربوز کے بیج منگوائے، وہاں کے مالی منگوائے، آگرہ میں مٹی تیار کروائی، اور جس دن وہ پھوٹا ہے بیج، مالی نے آپ کے خبر دی، بادشاہ بابر نے سونے سے لاد دیا اس کو، اتنا پوچھتا کا اتنا سونا اسے دے دو، شکر ہے یہاں پر کی اتنی اچھی چیز پیدا ہوگی۔ پھر بابر تربوز کو لایا، تربوز جب اس نے چکھا تو اطمینان ہوا، کہنے لگا ہمارے دیش جیسا تو نہیں ہے، وہاں تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن غنیمت ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہوا۔ اور دوسرا اسے محبت کی طب سے یوسف ابن محمد کو اس نے وہاں سے بلایا، بہت بڑے طبیب تھے، پھر محمد ابن یوسف کو بلایا، اس کے بیٹے کو حکیم کے، انہیں دلی میں جگہ دی، جاگیریں دی، اور کہا طب کے نئے سے نئے تجربے کرو اور نئی سے نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علم طب میں کتنی خدا نے برکت رکھی ہے۔ نتیجہ یہ کہ بادشاہ نئی سے نئی چیزیں تیار کرواتے رہے، مریضوں کی سہولت ہوتی رہی، اتنے زیادہ لوگ آئے کہ بابر بادشاہ نے پورے محلے آباد کروائے جہاں طبیبوں کے علاوہ کوئی تھا۔ اب حکومت اگر کہہ دے کہ ڈاکٹر قانونی بنا رہے ہیں اور سوائے ڈاکٹر کے یہاں کوئی نہیں رہے گا، کتنے خوش ہوں ڈاکٹر کے بعد حکومت سے بڑا خیال کیا ہے۔ وہ پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، انہوں نے کہا تمہارا کام ہی کوئی نہیں، حکومت اپنی طرف سے تمہیں وظیفے دے گی، تم نے صرف اور صرف ریسرچ ورک کرنا ہے کہ کس بیماری میں کون سی دوا کام آتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے۔ اور پھر گولی سینا کی کتابوں کے ترجمے کیے گئے۔ گولی سینا کی کتاب جو ہے قانون طب پر جو ہے 4 مرتبہ اس کا ترجمہ ہمارے یہاں اب تک کیا جا سکا ہے۔ آخری ترجمہ 1917 میں ہندوستان میں کیا گیا تھا، نوبل کشور والوں نے چھاپ کیا تھا۔ اب نہ قانون پڑھنے والے رہے نہ پڑھانے والے رہے، اس زمانے میں جتنے فلسفی تھے یہ سب کے سب چیزیں پڑھاتے تھے، منطق، فلسفہ، اور اس کے بعد علم طب بھی پڑھاتے تھے۔ طب کے علاوہ مولوی ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب طب کا مسئلہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کیوں پیدا ہوتی ہے ان عناصر اربع، جو کچھ تم کھاتے ہو، مٹی سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے، اس سے پانی، ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آب، یہ چاروں عناصر ملتے ہیں، پھر غذا بنتی ہے۔ اس غذا سے ایک لطیف بھاپ اٹھتی ہے، وہ جو بھاپ ہے اس کا نام ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصے میں دوسری چیز بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ چاروں چیزیں جب مل جاتی ہیں
تو اس کے بعد یہ روح بنتی ہے، اور روح جو ہے سب سے پہلے جس چیز کو جو وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جس سے ادراک ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات یہ بیان کر دی، اور انہوں نے کہا کہ روح جو ہے اس کے متعلق بس اتنا جان لو. اب اس روح کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیا. پیدا کیسے ہوتی ہے؟ قلب دل سے جو خراج ہوتے ہیں. اب ایک ڈاکٹر کہتا ہے صاحب یہ بات تو غلط ہے، بالکل ہوگی غلط، ہمیں اس سے کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اطباء اس زمانے میں اس حد تک پہنچے تھے، تب یہ علم تھا، ان کی بھی اپنی تحقیق تھی. یہ تحقیق بعد کے لوگوں نے کہا نہیں ہے تو نہ، شریعت تو ہے نہیں جس کے انصاف پہ کچھ کفر اسلام جس کو وجود یا نیکی کا کوئی مسئلہ بنے. یہ تو ٹھیک کی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیسری چیز آگے لے آئے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں تک تو بات کی ہے عام عوام کہ روح وہ چیز ہے جس سے انسان کے جسم میں حس پیدا ہوتی ہے، سننا، دیکھنا، چھونا، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آگے چل کے تیسری بات یہ کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے اس روح کا انکار کر دیا. ابھی تک تو انہوں نے کہا یہ روح ہے، انہوں نے کہا روح یہ نہیں، کہتے ہیں یہ نسمہ ہے. ایک چیز جسم ہو گئی، دوسری چیز انہوں نے کہا یہ نسمہ ہے، یہ روح نہیں ہے. پہلے بات سمجھائی جیسے تم روح کہتے ہو نا، وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے. اب آگے کہتے ہیں یہ روح نہیں ہے، یہ نسمہ. نسمہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نسیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، روح کا نام بھی ہوتا ہے. جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، پہلے کہا نا نسیم خوشگوار ہوا. نسیم وہ ہوا جو ہلکے ہلکے چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں. نسمہ کا لفظ جو ہے یہ متعدد جگہ پہ احادیث میں آیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی قسم کھاتے تھے تو کہتے تھے الذی خلق الحبہ وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو چیر کے اس میں جان پیدا کی، جس سے دانے کو پیدا کیا. وبرأ النسمہ، اور اس اللہ کی قسم ہے جس نے روح بنائی. کیونکہ نسمہ میں نرمی پائی جاتی ہے، اسی لیے شکر پور کا جو پاؤں ہوتا ہے اور اونٹ کا جو پاؤں ہوتا ہے اس کے اندر کے حصے کو عربی میں منصب کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بڑا نرم ہوتا ہے. اونٹ کے تلوے کو دیکھیں وہ بڑا نرم ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کئی جگہ پر استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا ہر نسمہ میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، یعنی انسانی جسم میں چھوٹے بڑے شمار کیے جائیں 360 جوڑ ہوتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کیا واقعی 360 جوڑ ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے محاورہ استعمال فرمایا کہ بے شمار جوڑ ہوتے ہیں؟ جیسے ہم کبھی اردو میں بولتے ہیں کہ 20 مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے، 20 مرتبہ یہ کہا ہے، یا 20 مرتبہ یہ بات ہو چکی ہے. تو 20 سے مراد اب 20 کو کر لیں تو بھی 5 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، لیکن مراد بولنے والے کی کثرت سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 جوڑ ہوتے ہیں انسانی جسم میں، یعنی بے شمار جوڑ ہوتے ہیں. جب ممکن ہے کوئی اس کی تشریح کرنا چاہے کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ گنے تو واقعی 360 نکلا ہے، ابھی اس سے بحث نہیں ہے. لیکن وہاں بھی آیا ہے کہ نسمہ بھی اس سے جوڑو. تسلیم وہ بھی اسی سے نکلا. تو نسمہ کا مطلب عربی زبان میں جان، زندگی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو روح ہوتی ہے نا اصل میں وہ ہے، اس کا مختلف نام آئے کتابوں. کبھی وہ فقہا اور یہ صوفیہ کہتے ہیں یہ روح الہی ہے، کبھی وہ لفظ لکھتے ہیں روح قدسی ہے، کبھی کہتے ہیں روح فوقانی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ ہے. یہ نفس ناطقہ اور روح ربانی یہ ایک ہی چیز ہے. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصل بات کی طرف آئے، کہتے ہیں ایک جسم ہے، اس کے بعد نسمہ ہے، نسمہ کے بعد تیسری چیز روح ربانی ہے. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روح ربانی پر بحث کرتے ہیں کہ خلاصے میں تیسری چیز آ گئی، وہ اس روح کو جسے ہم اور آپ کو سمجھتے ہیں روح مانتے ہی. وہ کہتے ہیں ایسے سمجھو جیسے بدن ہے، یہ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ نسمہ پر سوار ہے. نسمہ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ روح ربانی سے اسے طاقت پہنچ رہی ہے. تو روح ربانی زندگی کو سپلائی کرتی ہے نسمہ کی طرف اور نسمہ جسم کی طرف. نتیجہ یہ کہ جب نسمہ کمزور پڑتا ہے تو جسم مر جاتا ہے،
اور نسمہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ان چاروں عناصر سے پیدا ہوتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ چاروں عناصر آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پانی پیتا ہے تو اس سے ہضم نہیں ہوتا, کھانا کھاتا ہے اس سے ہضم نہیں ہوتا, تو اس کے نظام میں بیماری کی وجہ سے خلل پڑتا ہے. جب خلل پڑتا ہے تو یہ نسمہ کمزور پڑ جاتا ہے. کمزور پڑتا ہے تو ایک دن یہ روح یہ جو نسمہ ہے یہ اس کو اٹھا نہیں سکتا جسم کو, تو جسم منقطع ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, اور نسمہ اس سے نکل جاتی ہے. اب آگے آ گئی روح ربانی, تو روح ربانی اور نسمہ کا تعلق قائم ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بحث کا خلاصہ ہے, یہ چوتھا خلاصہ ہے جو آپ سے عرض کیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اچھی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں بالکل ایسے سمجھو جیسے بوتل ہے, اور بوتل سے اگر آپ پانی ہوا کو چوستے رہیں, ہوا نکالتے رہیں تو ایک مرحلہ ایسے آ جائے گا کہ جس کے بعد آپ ہوا خود سے نہیں نکال سکتے, اور یہ ہوا تھوڑی سی بھی پھیلتی رہے گی بوتل کو اندر سے قائم رکھے گی. اور جب آپ اس مرحلے پر پہنچ جائیں کہ بالکل ویکیوم کریٹ کر دیں, اس میں سرے سے ہوا رہے ہی نہ, تو باہر کی ہوا کا ٹنوں کے حساب سے جو پریشر ہے یہ جا کر اس شیشے پر پڑے گا اور شیشہ پھٹ جائے گا, دھماکہ ہو جائے گا, یہ چیزیں ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح یہ نسمہ ہے. یہ نسمہ جب نکلتی ہے تو جسم سے برداشت نہیں کر سکتا, جسم پھٹ جاتا ہے یا نکل جاتا ہے. اور جب تک ذرا سی بھی ہوا بوتل میں رہتی ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. یہ عناصر اربع جتنے بھی کمزور پڑ جائیں, کمزور ہو جانے کے باوجود یہ اس نسمہ کو قائم رکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں حتیٰ یہ بھی بالکل کمزور جس دن جواب دے جاتے ہیں, یہ بوتل خالی ہو جاتی ہے تو باہر کا پریشر اتنا پڑتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتی, یعنی نسمہ اس سے الگ ہو جاتی ہے, نسمہ الگ ہوتی ہے تو یہ بن جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ موت اصل میں نسمہ اور بدن انسانی کی مفارقت ہے, یہ الگ ہو جاتے ہیں, لیکن نسمہ جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق اس جسم سے پھر بھی قائم رہتا ہے. مثلا اس نسمہ کے تعلق کی وجہ سے میت سنتی ہے, اس تعلق کی وجہ سے میت دیکھتی ہے, اس تعلق کی وجہ سے میت میں قوت حس ہوتی ہے. اور یہ سارے ثبوت حضرت رحمۃ اللہ نے نہیں لکھے, مگر حضرت نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ کتاب اصل میں ہے ہی بہت اعلیٰ دماغ کے لیے, جس سے کتاب و سنت کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہو, فلسفے کو پڑھا ہو, علم نجوم کو پڑھا ہو, طب کو پڑھا ہو, ساری چیزوں کو پڑھا ہوا ہو. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, یعنی انہوں نے کم سے کم 40 برس تک پڑھا اور پڑھایا, اس سے بھی زیادہ. پھر جا کر یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, اس لیے وہ زیادہ لمبی بحث سے نہیں پڑھتے, وہ بالکل مختصر چیزیں لکھتے چلے جاتے. ایک لڑکا میڈیکل کالج سے, انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے, آپ اس سے بات کر کے دیکھیں اسے ایک ایک کلیہ یاد ہوتا ہے کہ فلاں میتھمیٹیشین نے یہ کلیہ دیا تھا, نیوٹن نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا. اس کے مقابلے میں ایک ڈاکٹر جس کی عمر 80 سال ہو گئی, وہ میں ایک نسخہ لکھ دیتا ہے, اور اس سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کس نے کہا تھا, کیا ہوگا, تو وہ کہتا ہے بیٹے وہ تو پڑے ہوئے زمانہ ہو گیا, اب اتنا پتا ہے کہ مسئلہ یہ وہ ہے. جب علم اصل میں اس کا مغز باہر آ جاتا ہے, روح باہر آ جاتی ہے, وہاں پہ الفاظ اور اصطلاحات یاد نہیں رہتی, لیکن وہ مغز تک پہنچ جاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے بہت گہرائی میں جا کے انہوں نے اس پہ دلائل نہیں دیے کہ نسمہ کا جس میں انسانی سے کتنا تعلق رہتا ہے, مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی وضاحت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً حدیث میں آیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا, مفہوم یہ کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھتا تھا, بہتر سمجھتا تھا, یعنی کبر میں مبتلا تھا, متکبر تھا, اور اس کی خواہش تھی کہ عورتیں اس پہ روئیں اور بلند کریں آواز. اسی لیے شریعت نے منع کیا کہ ایک طبیعی آواز ہے رونے میں, عورتوں کی ایک طبیعی آواز ہے, نکل جاتی ہے, کوئی حل نہیں, ایک باقاعدہ بیان کرنا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا تو عورتیں آئیں اور انہوں نے بیان شروع کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ولید کو
اور کہا جاؤ اور ان عورتوں کو نکالو یہاں سے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے. مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی انہی رسومات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, اور یہ اب لوگوں نے شروع کر دی, اور باقاعدہ ان عورتوں کو سزا دی گئی کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی. اتنا منع کرتے تھے اس ماتم سے کہ بالکل درست نہیں, تبھی رونا ہے. اس میں جو آواز آدمی کی عورت کی مرد کی بلند ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ جو میت چاہتی ہے کہ اس کا نام لوگ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے کہتی ہیں عورتیں واہ شمساؤ آئے سورج کی طرح میرا بھائی, اور بیٹی کہتی ہے واہ کمراؤ آئے میرے چاند جیسا ابا. تو یہ چاہتا تھا نا کہ لوگ اس کی تعریف کریں مرنے کے بعد. ایک ہے تعریف کی تمنا ہو جب کہ اللہ نے سے کچھ دیا ہو کہ اللہ میرے بعد لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں, یہ ٹھیک ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے بجعلنی لسان صدق فی الآخرین, اور اللہ دنیا میں آخری زمانے تک جو لوگ آتے رہے وہ مجھے اچھے نام سے یاد کرتے رہے, میرے لیے یہ بات قائم کر دی. اب تک جو پڑھتے ہیں نا کما صلی تعالیٰ سیدنا ابراہیم کا مبارک تعالیٰ سیدنا ابراہیم, تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے ان کا نام اب تک رکھا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ اور متکبر اور مغرور آدمی خدا کا نافرمان اور رکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی عورتیں بہنیں بیٹیاں یہ کہتی ہیں فرشتے تھپڑ مارتے ہیں کھینچ کے منہ پہ اور کہتے ہیں یہ تُو نے سن لیا, تو یہی چاہتا تھا نا مرنے کے بعد یہ ہو بس ہو گیا, اور فرشتے مارتے ہیں اس کی پیٹھ پہ اور اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز. تو کیا واقعی ہے سب؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو احساس ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اپنی میت کو غسل لیتے ہو نہلاتے ہو تو میت سمجھتی ہے کہ مجھے کون نہلا رہا, اور آپ نے فرمایا جب تم اسے لے کر چلتے ہو تو میت جو بری ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہ لے جاؤ نہ لے جاؤ, اس لیے کہ اسے آگے آگ نظر آ رہی ہوتی ہے نا جو کچھ کرتوت کیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جو میت اچھی ہوتی ہے تم جب اسے لے کے چلتے ہو تو جلدی کے لیے بھی کہتی ہے. آپ نے فرمایا اپنی مردوں کو جلدی دفن کیا کرو, برا آدمی ہے تو تمہاری جان چھوٹ گئی اور اچھا آدمی ہے تو تم سے اس کی جان چھوٹ گئی. ادھر انتظار ہو رہا ہوتا. بہت سے اللہ کے بندے ایسے, وہاں اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تھے, کاندلا کے بہت بڑے آدمی تھے, بظاہر اتنے بڑے مولوی نہیں تھے, لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں ملتا تھا اس زمانے میں. تو جنازہ رکھا ہوا تھا, کئی سے دور سے کوئی مولوی لینے گئے کیا کہ جنازہ پڑھا دیں. تو ایک صاحب کوئی سوئے ہوئے تھے, خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا کہ جا کے کہو کہ اسماعیل کا جنازہ جلدی پڑھائیں اور انہیں بتاؤ کہ میں جنت میں ان کا انتظار کر رہا ہوں. ایسے بھی لوگ تھے, اس لیے میت کے متعلق حکم ہے کہ جلدی کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے جو لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں نسمہ کا بدن انسانی سے جسم انسانی سے اتنا سا تعلق رہتا ہے, اور نسمہ کا آگے تعلق پانچویں کا جو خلاصے میں ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق آگے روح سے ہوتا ہے, اور روح ربانی نفس ناطقہ جسے کہتے ہیں فلاسفہ وہ اللہ کی طرف سے. اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایسی چیز ہے جس کی تشریح نہیں کی جا سکتی. اللہ کے ہاں ہے نفس ناطقہ کے پاس روح ربانی, اور اس روح ربانی کا ایک سرا ادھر نسمہ سے ملا ہوا ہوتا ہے اور ایک سرا اس کا اوپر کی طرف ملا ہوا ہوتا ہے. اس روح ربانی کا جو سرا ادھر ملا ہوا ہوتا ہے جسم کی طرف نسمہ کی طرف, اس میں مادیت ہوتی ہے, اور جو اس جسم کا حصہ ادھر ملا ہوا ہوتا ہے اس میں ملکوتیت ہوتی ہے, فرشتوں جیسا احساس اور پاکیزگی ہوتی ہے, اور یہاں جانور پنا ہوتا ہے. اب جس نسمہ میں جو اثر غالب آ جائے انسان ادھر ہی چل پڑتا ہے, حیوانوں جیسے کرتوت کرنے لگتا ہے, جب فرشتوں کی طرح وہ پاک ہو جاتا ہے. اس روح ربانی پر خدا کا فیض نازل ہوتا ہے, سب چیزیں ادھر آیا کرتی ہیں. یہ نسمہ میں انسان جو کچھ کرتا ہے روح ربانی سے وہ چیز ادھر وصول ہوتی ہے. مثلا روح ربانی جو تھی نفس ناطقہ, اب ایسے سمجھنے جیسے دھوپ پڑی, یہ نسمہ انسان نے کیسی بنائی ہے.
انسان نے اپنے جسم کو کیسا بنایا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس طرح جوڑتے ہیں کہ حرام کھاتا، جب حرام کھاتا رہا تو نسمہ میں جو جسم انسانی سے پیدا ہوئی تھی اس حرام کا اثر پہنچا. گناہ کرتا رہا تو نسمہ کو اس سے داغدار کیا. اب روح ربانی سے جو چیز آئے گی اس کی روح میں وہ آ کر یہاں پر گناہ کا روپ اختیار کر لے ہے وہ چیز پاک، یہاں آ کے ناپاک ہو جائے گی. اس کی مثالیں بہت ہیں. مثلا دھوپ آتی ہے، دھوپ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، کپڑا اجلا ہو جاتا ہے اور دھونے والی کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے. ہوا چلتی ہے، وہی ہوا پھول کھلاتی ہے، خوشبو پیدا کرتی ہے، اور وہی ہوا جب گندگی کے ڈھیر سے گزرتی ہے تو لوگ کھانا مانگتے ہیں. تو وہاں سے جو فیض آتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. نسیمہ نے جس چیز کو پالا ہے اس کے مطابق وہ ڈھل جاتا ہے. اس کی ایک اور مثال ہے، سمجھ لیجیے جیسے بارش ہوتی ہے تو آسمان سے صاف پانی آتا ہے نا، پھر یہاں پر آ کر وہ پانی جو ہے اگر اوپر مٹی ہے چھت پہ کچا چھت ہے تو نیچے جو پانی آئے گا یہ سارے کا سارا گدلا ہی ہوگا نا، اور چھت اگر سنگ مرمر کا ہے بالکل صاف ہے تو نیچے جو پانی آئے گا وہ صاف ہو. اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند پہ نظر کر کے بعض ذراتی سے حدیث شمار نہیں کیا، اور کچھ نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف فضا میں سانس لو، ایسے نہ ہو کہ فضا آلودہ ہو اور تمہیں دمے کی بیماری لگ جائے. دمہ ہو جاتا ہے نا اور اس میں ہوا کے اثرات ہوتے ہیں. یہ یہاں نسمہ کی بحث کی ہے نا اہل لغت نے، وہاں وہ اس حدیث کو لائے. بہت سو نے حدیث ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن بہت سو نے کہا کہ حدیث ہے کیونکہ پولوشن جو ہوگی وہ انسان کے لیے اثر کرے گی. اب یہ پولوشن کا جو اب تصور ہے کہ ہوا صاف ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونا چاہیے، اس کا ایک اثر وہاں بھی آیا ہے کہ انسان ایسی چیزوں میں سانس نہ لے جہاں پر بیماریاں یا گندی چیزیں ہیں، کیونکہ سانس کے ذریعے اس کے ہوا جو اندر جائے گی وہ اس کی صحت پر اثر انداز ہوگی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں روح ربانی سے جو چیز چلتی ہے وہ صاف ہوتی ہے، نسمہ میں پہنچتی ہے. اس میں فرشتے کا اثر بھی ہو سکتا ہے اور جانوروں کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تم اسے اگر بہیمیت کے جانور پنے میں لے آؤ گے معاذ اللہ تو وہاں سے چیز صاف آئی تھی، تم نے اسے خراب کر. ایک اور مثال لے، بچہ دودھ پیتا ہے، بڑا آدمی دودھ پیتا ہے، صحیح اور طبیعت تو وہی دودھ خالص ہی کھاتا ہے، جا کر خون یا دیگر اجزاء پیدا کر دیتا ہے، انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. اور اگر معدہ ناقص ہو جیسے کہ آج کل ہوتا ہے تو خالص دودھ نہیں پی سکتا، خالص بھی نہیں کھا سکتا. یہ نہیں ہے کہ چیز کا قصور ہے، بلکہ انسان نے جس چیز کو اپنے اندر سمو لیا ہے وہ چیز ہے جس کی گڑبڑ کر رہی ہے. یہ ہے خلاصہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو بیان کیا ہے. اور پھر وہ نسمہ اور روح کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ عالم اسلام عالم مثال سے اس کا اثر ملتا ہے، اور آخر پر کہتے ہیں کہ روح کے متعلق میں نے یہ چیزیں تمہیں بتائی ہیں کہ کس طرح نسمہ اور روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے. بس اسے تم یاد رکھو کیونکہ آگے چل کر اس کی مباحث آئیں گی. اور قبل اس کے کہ میں تم سے کوئی ایسی چیز بیان کروں ایسا پردہ اٹھے جو اس علم سے بھی اعلیٰ علم ہے. یعنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اسی لیے ایک جگہ فرمایا اس بحث میں کہ مجھے اپنے وجدان سے معلوم ہوا ہے میں نے جو روحانیت میں ترقی کی ہے تو پھر جا کر مجھ پر یہ منکشف ہوئے ہیں علوم، لیکن میں اس کا ذکر نہیں کرتا، بس جتنا جو کچھ بتا دیا ہے اسی کو.